مر جانے والے انسان کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیور، یہی سب نشانی سمجھ کر خود استعمال کیے جاتے ہیں۔ کڑوا ہے مگر سچ ہے۔ خدا کی قسم، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے جیسے تم کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک عورت ہر رات سونے سے پہلے صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی۔ کبھی کسی کو نہیں بتایا اس نے۔ جب اس کی موت آئی تو موت کے بعد اس کی قبر پر ہر رات ایک نور کا دائرہ دکھائی دیتا تھا۔ علماء نے کہا، جو اللہ سے اکیلے ملنے آئے، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چھپ کر کی گئی عبادت قبر میں سب سے زیادہ روشنی دیتی ہے۔ جب دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو۔ جب کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اسی سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہی مایوسی سے ایسی امید کی کرن نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے۔ کفن سے کانپ اٹھتا ہوں مگر اسے پہننا ضرور ہے۔ جنازہ دیکھ کر دل اداس ہو جاتا ہے مگر میرا جنازہ بھی ایک دن اٹھے گا۔ قبروں کو دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے مگر اسی قبر میں مدتوں رہنا ضرور ہے۔ اے اللہ، ہمارے حساب کو آسان فرما، آمین۔ جب قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کسی کو اسلام کی دعوت دی، تو گواہ رہنا تم سب، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، نماز قائم کرنے اور نیکی کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا تھا؟ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارث تھے۔ کیوں ہر وقت پریشان رہتے ہو؟ کیا وہ رب تمہیں دن میں 5 بار اپنے در پر نہیں بلاتا؟ اس کے بلانے پر ایک بار چلے تو جاؤ، اس سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، پھر اگر وہ تمہاری جھولی خوشیوں سے نہ بھر دے تو کہنا۔ قبر کی پہلی رات اتنی تنہا ہوگی کہ آنکھیں بھی آنسو مانگے گی۔ اے انسان، آج توبہ کر لے۔ اے گنہگار انسان، آج توبہ کر لے، ورنہ کل کوئی دعا کام نہیں آئے گی۔ لذت اور مزے کے لیے کبھی گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ کبھی کسی مشکل کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ مشکلیں تو ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہ جاتی ہے۔ قرآن کی پہلی سورہ کس چیز پر لکھی گئی ہے؟ کھجور کے پتے پر۔ قرآن میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث۔ کلمہ طیبہ میں کتنے نقطے ہیں؟ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ 2697 بار۔ وہ کون سی 2 سوریں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ انسان اپنے کردار کے حساب سے کتنا بھی نیک نیت اور سچا کیوں نہ ہو، سامنے والا اسے ہمیشہ اپنی ہی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ جو انسان رات کو بنا نماز کے سو جاتا ہے، وہ اپنی روح کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے وہ آدھی رات تک عبادت کرنے جیسا ہے، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے وہ پوری رات عبادت کرنے جیسا ہے۔ سوچو جب سب سو رہے ہو اور تم اٹھ کر سجدے میں گر جاؤ، اللہ اس وقت فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھ سے ملنے آیا ہے۔